ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ 12 سالہ معاہدہ جو چین اور بھارت کے مابین تھا اسے دوبارہ زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے یا پھر زندہ کر لیا گیا ہے۔ کیا یہ خبر پاکستان کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہو سکتی ہے؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چین نے بھارت کو چن لیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پاکستان کا اس کے اوپر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ کیا یہ چین کی جانب سے اس وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کی قربتیں بہت بڑھ رہی ہیں؟ یہ خبر بڑی اہم ہے اور یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 17 اگست 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ تو معاملہ یہ ہے کہ پاک بھارت کشیدگی جب سے ہوئی اس کے بعد تمام طرح کا جو سنیریو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو آپریشن سندور کا حال ہوا وہی بھارت کی خارجہ پالیسی کا بھی حال ہوا اور بری طرح پٹ چکی۔ بھارت کے اندر سے ہی بھارت کی اپوزیشن یہ باتیں کرنے لگ گئی کہ بھئی ہم نے تو بہت پہلے یہ پالیسی بنائی تھی کہ ہم نے چین سے پنگا نہیں لینا بلکہ چین سے قربتیں بڑھانی ہے اور پاکستان کو چین کے بالکل دور رکھنا ہے، اور اس طرح ہم خطے کے اندر بھی اور خطے سے باہر بھی ہم بالکل محفوظ بھی رہ سکتے ہیں۔ مگر مودی جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بھارت کے، انہوں نے یہ موقع فراہم کیا چین کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھائے اور بھارت کو امریکہ کے ساتھ کھڑا کر کے بالکل ایک علیحدہ کر دیا، جو کہ آج ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی بہت تیزی کے ساتھ اپنی اپوزیشن یعنی کہ راہل گاندھی کی بات کو سنجیدہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک معاہدہ 2003 سے جس کا آغاز ہوا تھا، ایک سرحدی تجارتی معاہدہ تھا جو 2019 تک تو یہ چلتا رہا، مگر اس کے بعد بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دینے کے بعد اور لداخ میں چین اور بھارت کے افواج کے تصادم کے بعد اس معاہدے کے اوپر کام کرنا روک دیا گیا تھا، اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ اور پھر ایسے میں ہی امریکہ کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ بھی سامنے آ گئی تھی کہ اس خطے کے اندر بھارت جو ہے وہ امریکہ کا تصویراتی پارٹنر ہے، مگر اب کھیل چونکہ بدل چکا ہے تو اس لیے بھارت اب بہت تیزی کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کا دوبارہ اثر نو جائزہ لیتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ 2003 میں جو معاہدہ کیا گیا تھا چین اور بھارت کے درمیان، یہ معاہدہ کیا تھا اور اس کے ذریعے چین نے کیا پروڈکٹس دینی تھی بھارت کو اور بھارت نے کیا بیچنا تھا چین کے لیے، یہ بڑا اہم ہے۔ اور اس معاہدے کا اس وقت میں دوبارہ سے زندہ ہونا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ایک طرف یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی بیک ٹو بیک ملاقاتیں ہو رہی ہیں امریکی حکام سے اور آپ کو تعلقات بھی اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے یہ میں معاہدہ اس کے خد و خال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر چینی وزیر خارجہ کی ملاقاتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے کہ اس خطے کے اندر نئی صف بندی آپ کو بہت تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ 2003 کے اندر جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ بھارت 3 سرحدی راستوں کے ذریعے یہ تجارت بحال کرے گا۔ اس میں سکم ریاست ہے، اس میں ہماچل پردیش ہے اور اتراکھنڈ ہے۔ اس کے اندر کیا کیا مصنوعات تھیں جو بھارت نے یا چین نے دونوں ممالک نے ایک دوسرے کو دینی تھی، تو چین سے جو بھارت کو جانا تھا پہلے مرحلے میں وہ ہم جان لیتے ہیں۔ الیکٹرانک پرزے، مشینری، دواؤں کے خام اجزاء، کھاد وغیرہ جانی تھی۔ بھارت سے چین کو کیا جانا تھا؟ کپڑا، ہاتھ سے بنی ہوئی اشیاء، زرعی اجناس جن میں چائے، باسمتی چاول، مسالے اور چھوٹے دستکاری کے سامان، یعنی زیادہ فائدہ جو ہے بھارت کو سستے کچے مال را میٹیریل کی صورت میں ملتا تھا۔ اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر زیادہ ٹیکس ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے بھارتی ایکسپورٹ مہنگی ہو گئی ہے۔ اب اگر بھارت کو چین سے سستا خام مال ملنے لگے گا تو بھارت کے اندرونی کارخانے کم لاگت پر چل سکیں گے، یعنی چین کی تجارت بھارت کو کچھ معاشی طور کے اوپر آکسیجن تو دے سکتی ہے، مگر ابھی بھی بڑا جو سٹیک ہے وہ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ ہے، جو کہ آہستہ آہستہ نریندر مودی سرکار اس نتیجے کے اوپر پہنچ چکی ہے کہ اس کو تبدیل کرنا ہے۔ دیکھیے یہ بات ابھی کی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے اندر جب صدر ٹرمپ بنے ہیں اور اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، اپنے تصویراتی پارٹنر کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوڈ الائنس بنا تھا جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ انڈو پیسیفک یعنی اس حدود کے اندر، پانی کی حدود کے اندر، سمندروں کے اندر جو چین کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو روکنا ہے، کسی بھی صورت ہم نے روکنا ہے۔ مگر اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اور اس کوڈ الائنس کے اندر بھارت بھی شامل تھا جس کا کام یہ تھا کہ چین کے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سپٹمبر 2021 میں ایک اور الائنس بنتا ہے جس کے اندر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، یہ 3 ممالک مل کر بناتے ہیں، اور ان کا بھی وہی ایجنڈا ہوتا ہے جو کوڈ کا ایجنڈا ہوتا ہے۔ یعنی اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ کس طرح سے بھارت کو آہستہ آہستہ خود سے دور کرنا ہے،
کیونکہ بھارت اب ہمارے کسی کام کا نہیں رہا، اسے فی الحال تصویراتی طور کے اوپر ہم اتنی بڑی ذمہ داری نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اندر یہ سکت ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ سپٹمبر 2021 کے اندر سے ہی آپ چیزیں چلتی ہوئی آپ دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ نریندر مودی کو بہت تاخیر سے سمجھ میں آیا، لیکن جو امریکی تھنک ٹینک ہے یا مغربی ممالک ہیں جو بھارت کے بڑے کلوز اتحادی ہیں، وہ غالباً اسی وقت سمجھ میں گئے تھے کہ اب ہمیں جو ہے وہ الائنس تو ضرور بنانا ہے چین کے اگینسٹ، مگر اب وہ بھارت کو اس سے علیحدہ رکھنا ہے۔ پاکستان کے ساتھ امریکی حکام کی ملاقاتیں ہوتی نہیں اور ہو بھی رہی ہیں۔ 2 مہینوں کے اندر فیلڈ مارشل 2 بار امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں، جہاں پر وہ عسکری حکام سے، جہاں پر وہ امریکی صدر سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ اسی دوران یہ جو میں بات کر رہا ہوں 2003 جو معاہدہ دوبارہ سے زندہ ہوا ہے، 2019 کے اندر مکمل ٹھپ ہو گیا تھا، اب اس کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ اتنا سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ چین کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو بھارت کے ہیں اجیت ڈوبھل، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، بھارت کے وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھنے کا مزید فیصلہ کیا ہے۔ اور ماہرین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھوٹے لیول کے اوپر فی الحال انیشیٹو ایک لیا جا رہا ہے تاکہ تعلقات کو نارمل کیا جائے اور دونوں ممالک ایک دوسرے کے مابین اعتماد کو مزید پختہ کریں اور پھر بڑے پیمانے کے اوپر اپنی اس تجارت کو بڑھا بھی سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن سندور کے بعد جب بھارت کو بری طرح مار پڑی، اس کے بعد انڈیا کے اندر یہ کمپین شروع ہو گئی تھی کہ ہم نے جو بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں چائنا کی، ہمیں ان کو بائیکاٹ ان کا کرنا ہے اور اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو اہمیت دینی ہے۔ لیکن اب الٹا حساب ہو گیا ہے، دوبارہ بھارت جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے چین کی مزید پروڈکٹ لینے کے لیے۔ اور ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اب امریکہ کی پروڈکٹس جو ہیں بنی ہوئی بھارت کے اندر ہیں، ان کے بائیکاٹ کی ایک بار پھر دوبارہ سے مہم آپ کو شروع ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک تو جیو پولیٹیکلی بڑے طریقے کے ساتھ بڑی خاموشی والے انداز کے اندر اس معاہدے کے اوپر باتیں کرنا شروع ہو چکی ہیں، جسے بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے، جسے رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے، جسے دی ٹائم آف انڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان کا اس کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، یا پاکستان چین کے جو تعلقات ہیں اس کا اس کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ دیکھیے اثر تو فی الحال آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر پڑے گا، لیکن بہرحال ایک چیز تو پاکستان کے ساتھ بھی ٹیبل میں آگے، جو پاکستان ایک کانفیڈنس سے کہتا ہے کہ ہمارا ایک بڑا طویل ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ہمیشہ امریکہ اور چین کے تعلقات میں توازن رکھا ہے، لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ اب چین بھی یہی کرنے لگا ہے ہمارے ساتھ۔ اگر اب بھارت جو ہے، چین اور بھارت دونوں کے درمیان قربتیں مزید بڑھتی ہیں، تجارتی سطح کے پر بھی آگے جاتا ہے، یقینی طور کے پر پاکستان کو کہیں نہ کہیں تحفظات تو ہوں گے، تو چین اب یہ بھی کہہ سکے گا کہ بھئی ہم نے بھی ایک توازن رکھا ہوا ہے، ہم بھی اس کو بہتر طور کے پر پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کر رہے ہیں، کوئی 2 نمبری نہیں کر رہے، بلکہ اپنے اپنے مفاد کی گیم ہے۔ اس کے اندر سی پیک کے اندر سی پیک کا متبادل بھارت ہو سکتا ہے، ظاہر ہے قطن نہیں ہو سکتا، اور پاکستان جس طرح گوادر کے ذریعے کنیکٹ کرواتا ہے چین کی مارکیٹ کو دوسرے ممالک کے ساتھ، اس طرح بھارت جو ہے وہ تو نہیں کر سکتا۔ تو ابھی آپ یہ کہیں کہ قبل از وقت ہوگا ان تمام چیزوں کے اوپر کہنا کہ سی پیک کا متبادل بھارت ہو سکتا ہے، یا تصویراتی طور کے اوپر پارٹنر پاکستان کو چھوڑ کر چائنا جو ہے وہ بھارت کا انتخاب کر لے گا، یہ تو بھارت قبل از وقت ہوگا۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کی مسلسل تنقید کی وجہ سے، امریکہ کی بھارت کے اوپر ٹیرف کی وجہ سے اب چین اور بھارت کے درمیان قربتیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بھارت جو ایک وقت میں مغربی ممالک امریکہ کا تصویراتی پارٹنر تھا، اب وہ بہت تیزی کے ساتھ چین کے ساتھ اپنے تعلقات بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹس ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، دوستوں تک شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اظہار خیال بھی، اور چینل کو سبسکرائب